ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے سول یونیورسٹیوں سے فارغ ہونے والے فوجی امیدواروں کے چھٹے ٹریننگ سیشن کی تکمیل پر منعقد کی گئی تقریب میں شرکت کی ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ سے مشرق وسطی میں امن کے عمل کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی کوآرڈینیٹر نے فلسطین کے موجودہ حالات پر بات چیت کی ہے۔ افغان مصالحتی کمیٹی کے صدر نے اس بات پر زور دیا ہے کہ قطر افغانستان میں امن کی ثالثی کو آگے بڑھانے کے لیے ایک قائدانہ کردار ادا کرے، اور امریکیوں نے حوثیوں سے کہا ہے کہ وہ یمن میں فوری فائر بندی قبول کر لیں۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج برادر ملک وفاقی جمہوریہ صومالیہ کے صدر محمد عبداللہ فرماجو، جمہوریہ روانڈا کے صدر پول کاگامی اور جمہوریہ بورونڈی کے صدر ایورسٹ ندائی شیمی کے نام ان کے ملکوں کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ صاحب سمو امیر نے کینیڈا کے قائم مقام گورنر جنرل جناب رچرڈ ویگنر کے نام بھی ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے وفاقی جمہوریہ صومالیہ، جمہوریہ روانڈا اور جمہوریہ بورونڈی کے سربراہان کے نام ان کے ملکوں کے یوم آزادی اور کینیڈا کے گورنر جنرل کے نام ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے برادر ملک وفاقی جمہوریہ صومالیہ کے وزیر اعظم جناب محمد حسین روبلی، جمہوریہ روانڈا کے وزیر اعظم ڈاکٹر ایڈورڈ نگرنیتی اور جمہوریہ بورونڈی کے وزیر اعظم جناب ایلن گیوم بونیونی کے نام ان کے ملکوں کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ نے کینیڈا کے وزیر اعظم جناب جسٹن ٹروڈو کے نام بھی ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے سول یونیورسٹیوں سے فارغ التحصیل ہونے والے فوجی امیدواروں کی چھٹی خصوصی ٹریننگ کی تکمیل پر منعقد کی جانے والی تقریب میں شرکت کی ہے۔ یہ تقریب آج پولیس کے انسٹی ٹیوٹ میں منعقد کی گئی، اور وزیر اعظم و وزیر داخلہ نے اس موقع پر نمایاں پوزیشنیں حاصل کرنے والوں کو، جن کی کل تعداد 64 ہے، انعامات سے نوازتے ہوئے ان میں اسناد تقسیم کی۔ یہ افراد وزارت داخلہ کے مختلف شعبوں اور لخویہ فورس کے متوقع افسران ہیں۔ پولیس کالج کی سپریم کونسل کے ممبران، وزارت داخلہ کے اداروں کے ڈائریکٹرز اور اعلیٰ افسران، لخویہ کے اعلیٰ افسران اور فارغ التحصیل ہونے والوں کے سرپرست بھی آج کی اس تقریب میں شریک تھے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد لاتیہ کی سرپرستی میں احمد بن محمد ملٹری کالج نے فوجی ڈپلومے کی یونیورسٹی کی سطح کے فوجی علوم کے ڈپلومے، فوجی افسران کے خصوصی سیشن اور انجینئرنگ کے خصوصی ملٹری ڈپلومے کا کورس مکمل کرنے والے طلباء کی تقریب تقسیم اسناد منعقد کی ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے آج دوحہ میں مشرق وسطی میں امن کے عمل کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی کوآرڈینیٹر جناب ٹو وینس لینڈ نے ملاقات کی، جس میں فلسطین کے موجودہ حالات، فلسطینیوں کو امداد کی فراہمی کے طریقہ کار اور اس بارے میں قطر اور اقوام متحدہ کی مشترکہ کوششوں کا جائزہ لیا گیا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے اس ملاقات میں فلسطین کے منصفانہ مسئلے، برادر فلسطینی عوام کے قانونی حقوق
ان کے دینی حقوق اور 1967 کی سرحدوں کے مطابق ان کی آزاد فلسطینی اسٹیٹ کے قیام کے بارے میں قطر کے مستقل موقف پر زور دیا ہے، جبکہ اس اسٹیٹ کا دارالحکومت القدس ہوگا۔ جناب ٹو وینس لینڈ نے قطر کی کوششوں پر اس کا شکریہ ادا کیا، جبکہ ان کوششوں کے نتیجے میں ہی غزہ کی پٹی میں فائر بندی ہوئی ہے۔ افغانستان میں امن کی بحالی کی کوششوں میں قطر کا ایک مرکزی کردار ہے۔ افغان مصالحتی کمیٹی کے صدر عبداللہ نے قطر کے اس کردار پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ قطر اور اقوام متحدہ کو افغانستان میں امن کی خاطر ثالثی کو مزید آگے بڑھانے کے لیے قائدانہ کردار ادا کرنا چاہیے، جبکہ اس وقت کابل کی میدانی صورتحال بہت خطرناک ہو چکی ہے۔ وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں آباد لوگوں میں کووڈ-19 کے مزید 78 اور مسافروں میں سے 68 نئے کیسز رجسٹر ہوئے ہیں، جبکہ مزید 186 بیمار اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح ملک میں اب تک اس بیماری سے شفا پانے والوں کی تعداد 2,19,985 ہو گئی ہے۔ آج ایک اور مریض جس کی عمر 67 برس تھی چل بسا ہے، وہ متعدد مستقل بیماریوں کا شکار تھا۔ ملک میں اینٹی کورونا ویکسینیشن مہم کے دوران اب تک لوگوں کو اس ویکسین کی 3,177,744 ڈوزز دی جا چکی ہیں، جبکہ صرف گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ہی دی جانے والی ڈوزز کی کل تعداد 32,682 بتائی گئی ہے۔ اور اب دوسرے اہم علاقائی اور بین الاقوامی مسائل کی طرف آتے ہیں۔ یمنی اتحاد نے اعلان کیا ہے کہ اس نے حوثیوں کی جانب سے سعودی عرب کی طرف داغے جانے والے ایک ڈرون طیارے کو یمن کی فضاؤں میں ہی تباہ کر دیا ہے۔ ادھر امریکہ نے حوثیوں سے کہا ہے کہ وہ یمن میں فوری فائر بندی قبول کر لیں۔ امریکہ نے مأرب پر حملے کے انسانی اثرات پر متنبہ بھی کیا ہے۔ دوسری جانب یمن کے وزیر خارجہ احمد عوض بن مبارک نے کہا ہے کہ یمن کی آئینی حکومت حوثیوں کو یمن کے واقعات اور بحران کے حل میں ایک مرکزی فریق تسلیم کرتی ہے۔ حوثیوں نے اس اعترافی اقدام کو کم اہم بتایا ہے اور کہا ہے کہ یمنی بحران کو حل کرنے کی تفصیلات میں جانے سے پہلے وہاں کی انسانی صورتحال کو ٹھیک کرنا ضروری ہے۔ اب لیبیا کے موضوع کو اپناتے ہیں۔ لیبیا سے متعلق جنیوا میں ہونے والے ڈائیلاگ میں ملک کے انتخابات کی آئینی بنیاد طے کرنے کے لیے بحث ہو رہی ہے۔ دوسری جانب طرابلس میں ہونے والی پہلی فوجی ملاقات کے شرکاء نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ جنیوا ڈائیلاگ میں کسی بھی لولی لنگڑی فوجی بنیاد کے بارے میں تحفظات رکھتے ہیں۔ وہاں دفاعی کمیٹی اور پارلیمانی نیشنل سیکیورٹی کی کمیٹی کے سربراہ کمال الجمل نے بتایا ہے کہ ان ڈائیلاگ میں اب تک فوجی اداروں کو متحد کرنے کے اقدامات، اس کے بارے میں قانون سازی اور اس سلسلے میں آڑے آنے والی رکاوٹوں کو ختم کرنے کے طریقوں پر غور کیا گیا ہے۔ سوڈان میں کل بدھ کے روز ایک عوامی تحریک شروع ہوئی تھی جس میں سوڈانی پیشہ ور افراد شامل ہیں، اور اس تحریک نے مطالبہ کیا ہے کہ کل کے مظاہروں پر کیے جانے والے حملوں کی تحقیقات کرائی جائے اور ان کے ذمہ داروں کے خلاف عدالت میں مقدمہ چلایا جائے۔ سوڈان کی پولیس نے الخرطوم میں ہونے والے ایک مظاہرے کو منتشر کر دیا ہے۔ اس مظاہرے کے لیے سوڈانی حزب اختلاف کی طرف سے اپیل کی گئی تھی کہ عبداللہ حمدوک کی حکومت کے خلاف یہ مظاہرہ کیا جائے کہ ملک میں اقتصادی اور معاشی حالات بہت ابتری کے شکار ہو چکے ہیں، اور اس مظاہرے کے ذریعے اس خراب صورتحال کے خلاف احتجاج کیا جائے۔ صومالیہ کی انتظامیہ نے اب اس سال اکتوبر کی 10 تاریخ کو ملک میں صدارتی انتخابات کرانے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ وہاں کے بدترین سیاسی بحرانوں کی وجہ سے ان انتخابات کو گزشتہ کئی مہینوں سے ملتوی کیا جا رہا ہے۔ قرن افریقہ یا تھورن آف افریقہ کے علاقے میں واقع اس ملک کو گزشتہ کئی سالوں سے بہت سنگین مسائل کا سامنا ہے۔
اور ایران کے ایٹمی مسئلے پر ہونے والے بیانہ مذاکرات میں شریک روسی مندوب نے کہا ہے کہ اب یہ مذاکرات اگلے ہفتے سے پہلے ہرگز شروع نہیں ہو سکتے۔ اس نے بتایا ہے کہ متعلقہ فریقوں نے مزید وقت مانگا ہے۔ واضح رہے کہ ایران نے اپنے یہ مطالبات ایک مرتبہ پھر دہرائے ہیں کہ مستقبل میں کسی بھی سمجھوتے کو بچانے کے لیے ضمانتیں اور گارنٹیز دی جائیں۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔